بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں ابو ذر کا ہاتھ جسم سے چمٹا لیا اور رو پڑے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اڑتی سی خبر سنی کہ مکہ میں ایک شخص کا ظہور ہوا ہے جو لوگوں کے خدا کی پرستش کی دعوت دیتا ہے اور بت پرستی سے منع کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی کسی ایسے ہادی کی تلاش میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہور کی خبر سن کر بےتاب ہو گئے۔ فوراً اپنے بھائی انیس کو صحیح صورتحال معلوم کرنے کے لیے مکہ روانہ کیا۔ انیس مکہ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنے اور واپس آ کر بھائی کو خبر دی کہ لوگ اس دائی کو شاعر، کاہن اور جادوگر کہتے ہیں، لیکن باخدا میں نے انہیں ایسا نہیں پایا۔ وہ تو بھلائی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مختصر جواب پر تسلی نہ ہوئی۔ یہ خود مکہ گئے، محسن عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہ تھے، کسی سے پوچھنا بھی خلاف مصلحت سمجھا۔ زمزم کا پانی پیا اور بیت اللہ شریف میں لیٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو دیکھا کہ ایک اجنبی آدمی لیٹا ہوا ہے۔ قریب آئے اور کہا، مسافر معلوم ہوتے ہو؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، چلو آج رات میرے ہاں بسر کر لو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے۔ رات گزار کر صبح پھر ہادی برحق کی تلاش میں کعبہ شریف میں آ کر لیٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آ پہنچے اور کہا، شاید تمہیں اپنی منزل نہیں ملی۔ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ پھر انہیں ساتھ لے گئے اور پوچھا، بھائی میں تمہیں کئی دن سے یہاں دیکھ رہا ہوں، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور تمہارے یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر تم وعدہ کرو کہ میری بات راز میں رکھو گے تو بتا دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وعدہ رہا، میں تمہاری بات راز میں رکھوں گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے سنا ہے کہ اس شہر میں ایک شخص کا ظہور ہوا ہے جو خود کو اللہ کا نبی بتاتا ہے، میں اس کی ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر کہا، اچھا ہوا کہ تم مجھ سے ملے، تم جس کی تلاش میں ہو بلا شبہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رکعت طاری ہو گئی۔ فوراً عرض کیا، خدا کے لیے مجھے جلدی سے اس ہستی سے ملواؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پہلی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو مطمئن ہو گئے کہ واقعی یہ اللہ کے رسول ہیں۔ خدمت نبوی میں پہنچتے ہی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، مجھے بتائیے اسلام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی کچھ باتیں ایسے مؤثر انداز سے بیان کی کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کلمہ شہادت پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ بعض روایات کے مطابق آپ کئی دن تک صرف زمزم پر ہی گزارا کرتے رہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف بخشا اور یہ مسلمان ہو گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بھائی اتنے دن تم نے کیا کھایا؟ عرض کیا، اللہ کے رسول صرف زمزم کا پانی پی کر ہی وقت گزارتا رہا ہوں۔ اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو میں انہیں کچھ کھلاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہاں ضرور۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمراہ گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو ذر کے آگے طائف کے کچھ خشک انگور لا کر رکھ دیے۔ قیام مکہ کے دوران حضرت ابو ذر کی یہ پہلی غزا تھی جو نصیب ہوئی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر تم ابھی اسلام کو چھپائے رکھو اور اپنے وطن چلے جاؤ، وہاں جا کر اپنے قبیلے کو دعوت توحید دو، جب تمہیں ہمارے غلبہ کی خبر مل جائے تو پھر آ جانا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیں، میں ان دشمنوں میں اسلام کا اعلان کر کے جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوش و جذبہ دیکھ کر اجازت دے دی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے بیت اللہ شریف میں چلے گئے۔ وہاں لوگوں کا ہجوم تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، لوگوں سن لو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ابھی توحید و رسالت کی یہ صدا گونجی ہی تھی کہ مشرکین مکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ اتنے میں حضرت عباس آ گئے۔ تلاش حق کے اس مسافر کو لہو لہان دیکھ کر دل بھر آیا۔ فوراً آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر گر گئے اور مشرکین سے کہا، چھوڑ دو، اس قریب الوطن کو کیوں مارتے ہو؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر لوگ رک گئے۔ ادھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توحید کا ایک ایسا نشہ چڑھا ہوا تھا کہ دوسرے دن پھر بیت اللہ شریف پہ کھڑے ہو کر بآواز بلند لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دینے لگے۔ مشرکین نے پھر ماننا شروع کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر چھڑوا دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے مشرک ان کی بات مان جاتے تھے۔ تیسرے دن حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر خانہ خدا میں گئے اور بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھ کر لوگوں کو دعوت توحید دی۔ لوگوں نے پھر آپ کو بے تحاشا مارا، قریب تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جان سے مار دیں۔ اتنے میں حضرت عباس پھر آئے اور کہا، بدبختو، یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے، اگر تم نے اس کو مار ڈالا تو پھر یہ یاد رکھنا کہ تمہارے تجارتی قافلے منزل مقصود تک نہ پہنچا کریں گے۔ خواہ مخواہ غفاریوں کی دشمنی کیوں مول لیتے ہو؟ مشرکین نے حضرت عباس کی یہ باتیں سن کر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ اب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اپنے وطن واپس لوٹ گئے اور اپنے قبیلہ کے لوگوں کو دعوت اسلام دی۔ ان کی دعوت پر آدھا قبیلہ اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ آدھا قبیلہ کچھ عرصہ بعد دولت اسلام سے بہراور ہوا۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بیٹھے تھے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت ان کے بال سفید ہو چکے تھے۔ انہوں نے آتے ہی بڑی محبت سے آپ کو سلام کیا۔ حضرت ابو ذر کو دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور ارشاد فرمایا، آسمان کسی ایسے انسان پر سایہ فگن نہیں ہوا اور زمین نے کسی ایسے شخص کو اپنے اوپر نہیں اٹھایا جو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ سچ بولنے والا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد عقیدت و محبت تھی۔ جب سارا مکہ آپ کی تکذیب کر رہا تھا سوائے چند اشخاص کے، اس وقت حضرت ابو ذر نے آپ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی، پھر ساری زندگی آپ کی محبت کا دھم بھرتے رہے۔ سن 9 ہجری کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پر روانہ ہوئے تو اس مشکل ترین سفر میں بھی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ راستہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ سست پڑ گیا تو لشکر سے بہت پیچھے رہ گئے۔ آخر اونٹ سے اترے، اس کو وہیں چھوڑا اور سامان کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر پیدل ہی چل پڑے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک مقام پر جا کر قیام کیا تو دور سے ایک شخص آتا ہوا دکھائی دیا۔ کسی نے کہا، وہ دور سے کوئی آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر ہوں گے۔ جب یہ قریب آئے تو لوگوں نے کہا، اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو ذر ہی ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر خود ان کے کندھوں سے سامان اتارا اور فرمایا، ابو ذر اکیلے ہی چلتے ہیں، اکیلے ہی مریں گے اور قیامت کے دن اکیلے ہی اٹھیں گے۔ پھر چشم فلک نے دیکھا اور کائنات کے ذرہ ذرہ نے گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سچ نکلی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو ابو ذر کے دل کی دنیا ویران ہو گئی، دل بے قرار اور اداس رہنے لگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت سے 1 یا 2 دن پہلے سہارے کے ساتھ مسجد میں تشریف لے گئے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ ابو ذر بھی لوگوں کو چیرتے ہوئے اپنے خلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کے لیے آگے بڑھے۔ لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گفتگو فرمانا حضرت ابو ذر کے لیے وجہ سکون بن گیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلد ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر پریشان ہو گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے حجرہ عائشہ صدیقہ میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر پڑے ہوئے تھے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کو پیغام بھیج کر بلایا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبے لمبے قدم بھرتے ہوئے اپنے خلیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے دوڑے آئے۔ آ کر جو دیکھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر پڑے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا۔ والہانہ محبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھک پڑے اور زور زور سے رونے لگے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
محبت سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے جسم اطہر سے چمٹا لیا اور خود بھی رونے لگے۔ یہ بڑا ہی رقت انگیز منظر تھا جس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ بھی رونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی۔ اس کے تھوڑا عرصہ بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔